ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت خوبصورت اور پرسکون چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا جمال اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا۔ جمال کا والد ایک کسان تھا اور جمال بہت با اخلاق اور اچھا لڑکا تھا۔ جمال کے پاس ایک بکری تھی جس کا نام اس نے چاندنی رکھا تھا۔ وہ چاندنی کے ساتھ ہر روز کھیتوں کی طرف جاتا۔ چاندنی سفید رنگ کی تھی، گردن پر نیلا ربن بندھا تھا اور جمال اسے اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت کھیتوں میں گزارتا، اس سے باتیں کرتا اور کہانیاں سناتا۔ گھر میں بھی وہ اپنی چاندنی کے ساتھ رہتا، وہ اسے دعائیں بھی سکھاتا۔ چاندنی بھی اپنی گردن ہلاتی جیسے وہ سمجھ رہی ہو، اور ہر رات وہ اس کو اپنے ساتھ ہی سلاتا، اسے پیار کرتا اور باتیں کرتے کرتے سو جاتا۔ دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے اور عید الاضحیٰ بھی قریب آ رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگ ایک دوسرے کے ساتھ قربانی کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دن جمال کے والد نے جمال سے کہا کہ بیٹے، اس سال ہم قربانی کے موقع پر آپ کی چاندنی کو قربان کریں گے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ جمال نے چاندنی سے جدائی کا سن کر خاموشی سے سر جھکایا اور بہت پریشان ہوا، لیکن اس نے قربانی کو اپنی چاندنی سے بڑھ کر سمجھا۔ اگلے دن اس نے چاندنی کو کھیتوں میں لے جا کر گلے لگایا اور کہا، میری پیاری چاندنی، جب تم جاؤ گی تو وعدہ کرو کہ اللہ پاک سے میرے لیے دعا کرو گی۔ چاندنی نے اپنی گردن ہلائی جیسے وہ سمجھ گئی ہو۔ عید کا دن آیا۔ گاؤں میں ہر کوئی قربانی کا جانور لیے خوش تھا، لیکن جمال کی آنکھوں میں چاندنی سے جدائی کی وجہ سے نمی تھی۔ جمال کا والد جمال سے چاندنی کو قربانی کے لیے لے گیا اور جمال نے ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ، میری چاندنی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور مجھے صبر عطا فرما دے۔ جب قربانی مکمل ہوئی تو جمال کے والد نے جمال کو گلے لگا کر اسے تسلی دی اور کہا کہ آپ نے آج بہت بڑی قربانی دی ہے، اور جمال کو اس کے چاندنی کا ربن دیا اور کہا، یہ لو اپنی چاندنی کا ربن، اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھو، یہ آپ کے پاس چاندنی کی نشانی رہے گی۔ جمال نے خوشی سے اپنی چاندنی کا ربن لیا اور چپ چاپ جا کر چاندنی کا ربن سنبھال کر اپنے بستر کے پاس رکھ دیا۔ اسی رات جمال چاندنی کا ربن اپنے ہاتھ میں لیے جب سو گیا تو اس نے خواب میں اپنی چاندنی کو دیکھا کہ وہ ایک سرسبز باغ میں اپنی چاندنی کے ساتھ بیٹھا ہے اور اس کے گلے میں ربن باندھ رہا ہے اور چاندنی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی جمال، تم نے قربانی کو سمجھا، صبر کیا اور اللہ نے تمہیں صبر کا انعام دیا۔ جمال یہ سن کر خوشی سے رونے لگا اور روتے ہوئے چاندنی کو گلے لگایا۔ اس کے بعد جمال کی آنکھ کھل گئی اور وہ مسکرا دیا۔ اس نے چاندنی کے ربن کو چوم کر کہا، میری پیاری چاندنی، تم نے وعدہ نبھایا۔ اگلے دن جمال نے گاؤں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو قربانی کا اصل مطلب سمجھایا، محبت، قربانی اور اللہ سے تعلق کے بارے میں بتایا۔ سب بچے اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے خوب گپ شپ لگائی اور ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے لگے۔ جمال کے خواب کے بارے میں جب گاؤں والوں کو پتہ چلا تو وہ جمال اور چاندنی کے وفا کے بارے میں ایک دوسرے کو بتانے لگے، اور گاؤں بھر میں جمال اور چاندنی کی کہانی مشہور ہو گئی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور سچے دل سے کی ہوئی دعا ضرور رنگ لاتی ہے۔